اس شدید گرمی میں ہم خواتین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچن میں ہمارا کم سے کم ٹائم خرچ ہو، ہم جلدی سے کچن سے فری ہو جائیں۔ تو ایسا اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو اسمارٹلی ورک کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے کچن کے کیبنٹ کے کلٹر کو کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا کچن مینیج رہے اور آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی رہے، تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ری یوز کر کے بہت آسانی سے اپنے کچن کو مینیج کر سکتے ہیں بغیر روپیہ پیسہ خرچ کیے۔ یہاں پر میرے پاس ہے مینگو باکسز۔ آج کل ایسے باکسز تقریباً ہر گھر میں ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو فروٹ والے سے آپ لے بھی سکتے ہیں، بڑی آسانی سے یہ مل جاتے ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ ایسے لے کے آ رہے ہیں تو چھانٹ کے اچھے والے لے کے آئیے گا۔ 3-4 لے کے آئیں گے نا تو کافی حد تک آپ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ والا مضبوط تھا، اس کے سائڈ پہ چوڑی چوڑی ووڈ کی پٹی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے سامنے والی جو 2 ووڈ کے پیس تھے نا وہ نکال دیے۔ ہیمر کی مدد سے آپ نکال لیجئے گا، میرے پاس نہیں تھا اویلیبل۔ اس کے کیلوں کو بھی آپ ٹھوک لیجئے تاکہ آپ کو چبھے نہ اور کسی بھی قسم کا جو نا نقصان نہ کریں۔ یہاں پر آپ ان کو کور بھی کر سکتے ہیں کور پیپر کے ساتھ۔ تو میں ان کو پینٹ کر لوں گی اور بس یہ پینٹ کر کے ہم اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ لیں گے۔ اس طرح کے آپ اگر دیکھ لیں نا ملٹی پرپز آرگنائزر آپ کو دراز پہ مل جائیں گے، جن کی پرائس 700، 1500، 1000 اس طرح کے مل جائیں گے، جو کہ جس طرح سے ان کی کوالٹی اچھی ہوگی نا وہ اسی طرح سے ایکسپینسو بھی ہوں گے۔ لیکن ہر چیز ہر کوئی خرید نہیں سکتا، اسی لیے ہم اس کو DIY میں بنا کے یوز کر سکتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کو ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ٹوٹ بھی جائے نا تو پھر اس کا دکھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پینٹ کر لیا۔ اب یہ جو کلٹر ہے نا یہ اس الماری کا ہے، یہ سامنے والے جو 2 کیبنٹ ہیں نا اسی کا ہی یہ کلٹر ہے سارا۔ تو یہاں سے میں نے نکالا تھا، کافی ٹائم سے میں نے اس کی ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی، بہت گرمی تھی اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا۔ تو بس پھر آج میں نے یہ سارے نکالے تھے اور ان کو سیٹ کر کے میں رکھوں گی اور آپ کے ساتھ بھی میں نے کہا شیئر کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، رینٹل گھر ہوتے ہیں، کچن کا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا صحیح طرح کا پراپر، تو ان کو پھر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بھی کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیپ کلیننگ شیئر کریں کچن کی، مجھے کافی کامنٹ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں کہ کچن کی ڈیپ کلیننگ شیئر کریں، تو میرے پاس ایسا کوئی کچن کا سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو میرا بھی دل کرتا ہے کافی کہ کچن کی ڈیپ کلیننگ شیئر کروں، ایسی ویڈیو بنایا کروں، بڑی ایستھیٹک سی لگتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ایسے کام کرنے کا۔ تو کچن نہ ہونے کی صورت میں نے بھی تھوڑا بہت کچن کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے گھر کے ہی ایک کونے میں، تو اسی لیے میری ایسی کوئی ویڈیوز آتی نہیں ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں جی اپنے گھر کو اچھے سے اچھے مینیج کریں، صاف ستھری چیزیں کر کے رکھیں اور ہمیں بھی سکون ملے اور کام کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو میں نے جی اس طرح یہ کیبن کو پہلے اچھے سے کلین کر لیا اور جو بھی میرے روٹین کے برتن ہیں نا وہ یہاں پہ ہی میں سارے رکھتی ہوں، باقی تو ہم نے ابھی تک باکسز میں سے ہی نہیں نکالے کہ وہ رکھنے کہاں پہ ہیں۔ تو بس یہ ہم نے پہلا آرگنائزر بنا لیا، اس کو ہم نے کلر کر کے رکھ لیا۔ دوسرے کے لیے یہ سائز میں ذرا چھوٹے ہیں، لیکن آپ اسی طرح کے سائز میں بڑے بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کو کور کرنے کے لیے یوز جو کی ہے، یہ میرے پاس وال پیپر پڑا ہوا تھا، وال شیٹ تھی، یہ میں نے لگائے تھے وال سٹیکرز، میرے پاس ابھی بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ کور کر لیتی ہوں۔ ابھی لائٹ بھی نہیں تھی تو میں گلو کا یوز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کوئی اور وال پیپر یا کوئی اور شیٹ یوز نہیں کی۔ آپ لوگ چاہیں تو کوئی اور وال پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ آسانی سے چپک جاتے ہیں۔ ان کو ہم سائڈ سے سٹیکر ریموو کرتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے، کیونکہ یہ سٹیکرز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا اندر والا براؤن پیپر نکلا ہے نا یہ بھی ہم اسی کے اندر لگا لیں گے، اسی باکس کے اندر والی سائڈ پہ ہم یہ چپکا لیں گے، تو ہمیں ایسا کوئی اور چیزیں بھی یوز نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو اس طرح کر کے بھی ہمارا دوسرا آرگنائزر بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ کیبن کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اس کو کور پیپر بھی نہیں لگانا چاہتے یا پینٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو ایسے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، بس ہلکا پھلکا اس کو آپ نیٹ کر لیں، صاف ستھرا کر لیں تو بڑی آسانی سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ جو تیسرا آرگنائزر ہے یہ میں بنا لوں گی کارڈ بورڈ کے ڈبے کے ساتھ، یہ کافی مضبوط کارڈ بورڈ کا ڈبہ ہے، تو اس طرح نا ہم اس کے کینچی کی مدد سے درمیان میں سے پیسز نکال لیں گے، تھوڑے سے وقفے سے 3 پیسز ہی نکلیں گے کیونکہ یہ سائز ہی اتنا سا ہے اس کا۔ تو زیادہ بھی ڈبے بڑے بڑے لے لیں گے نا، زیادہ باکس بڑے لیں گے تو جگہ بھی زیادہ گھیرتے ہیں، تو اسی لیے میڈیم یا اسمال سائز ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا میں نے 3 اس کے نکال لیے یہاں سے پیسز کینچی کی مدد سے، اور اس کو کور کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے سے بھی بالکل چمک رہا ہے۔ کوئی اچھا باکس لیجئے گا تو اس طرح سے اب ہم اس میں رکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پلیٹیں رکھ سکتے ہیں، فرائنگ پین رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے ملٹی پرپز آرگنائزر بھی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آن لائن یا دراز پہ یا پھر لوکل مارکیٹ سے مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اب
3 باکسز بن گئے ہیں جو کہ ہم ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں. ان کا ڈفرینٹ وے میں یوز کیا جا سکتا ہے. کچن میں اپنی کپڑوں والی الماریوں میں ایک کپڑے ہوتے ہیں اور ایک برتن ہوتے ہیں. یہ اگر گھر میں سمٹ جائیں نا تو ہمارا گھر نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے اور کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس میں فرائنگ پین رکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے ڈھکن دیچکیوں کے جو ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. یہ جو میں ابھی آپ اس پہ بڑے بڑے دیچکیوں کے ڈھکن رکھ سکتے ہیں. کوئی توے رکھ سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیزیں رکھیں نا جو آپ کی جگہ بہت گھیرتی ہیں. ان کو اوپر نیچے رکھنے سے بہت زیادہ جگہ گھیری جاتی ہے. یہ جو باکس ہے اس میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں نے کتنا کچھ رکھ دیا تھا. بعد میں جو چیزیں نازک تھی وہ نہیں میں نے اس میں رکھی. میں نے کہا یہ نہ ہو ایک دوسرے کے اوپر گر کے اور نیکسٹ ٹائم جب میں دیکھوں ٹوٹی ہوئی ہوں. ہمارا یہ والا آرگنائزر آپ دیکھیں یہ اب بالکل بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ ہم نے ایک ووڈ کے باکس کے ساتھ بنایا ہے, مینگو پیٹی کے ساتھ بنایا ہے. تو ہم نے اس کو یوز کر لیا. یہ اس نے کیبن کے اندر ہی رہنا ہے اور اس کے اوپر نیچے ہم لوگ پلیٹیں رکھ لیں گے. اکثر یہ پلیٹوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنا چاہیں نا تو اوپر نیچے آپ کوئی بھی اس میں اوپر نیچے جار رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی یوز ہو سکتا ہے. بڑے جو بھی برتن ہیں ان کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے باکس بنایا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے وہ سارے برتن آ جائیں گے جن کے کسی کے کیپ گم ہے, کسی کے ڈبے گم ہیں, تو یا پھر وہ اکھلوتی پھر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ڈبے وغیرہ. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کافی ہوتی ہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں. تو بس جی جو میرے پاس مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان کو رکھنا کہاں ہے وہ ساری اس میں آ گئیں. یہ چھوٹے چھوٹے کافی کچرا سا جمع تھا یہ یہاں پر آ گیا. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک. یہ جو باکس تھا اس میں دیکھیں کتنے سارے ڈھکن آ گئے, ایکسٹرا ٹرے آ گئی, فرائنگ پین بھی آ گیا. اور یہ ہم نے جو ملٹی پرپز ایک اور بنایا تھا, ایک اسٹول سا بنایا تھا, اس کے اوپر نیچے چیزیں آ گئی ہیں. سامنے جو کارڈ بورڈ کا باکس ہے اس کے اندر میں نے شیشے کے برتن رکھ دیے جو کہ بہت کم یوز ہوتے ہیں. بال وغیرہ ہیں, اس طرح کی چیزیں کافی کم یوز ہوتی ہیں. ایک بڑے سے باکس میں ساری لیڈس میں نے ڈال کے رکھ دی ڈبوں کی, اور جو بھی اپلائنسز تھے وہ ایک کونے میں آ گئے. ابھی جو میرے روٹین میں ہاتھ کے پاس چیزیں رکھتی ہوں نا وہ روٹین میں یوز ہونے والی رکھتی ہوں. جو مجھے نہیں چاہیے وہ باکس میں بڑی الماری میں رکھ دیتی ہوں. جو مجھے ڈیلی بیسس پہ چاہیے وہی بس اس میں رہتے ہیں برتن. اب یہ دیکھیں ایزیلی نکل سکتا ہے, یہ ٹوٹتا نہیں ہے جلدی. آپ خود ہی یوز کریں گے نا تو یہ جلدی نہیں ٹوٹیں گے. جو باکسز مجھے روٹین میں یوز ہوتے ہیں سالن وغیرہ ڈالنے کے لیے تو وہی میں نے سامنے رکھ لیے. اب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کی پہلے حالت کیا تھی اور اب یہ اس کی کیا حالت ہے. اس کو میں نے پہلے کپڑے سے صاف کر لیا, گیلے کپڑے سے اندر سے بالکل صاف کر لیا. یہ اب جتنا کم چیزیں رکھیں گے یا جتنی سمیٹ کے چیزیں رکھیں گے اتنا کلٹر کم بنتا ہے. ڈیلی اتنی ہڑبڑی ہوتی ہے کہ ہم احتیاط سے ہر چیز کو نہیں استعمال کر سکتے. کبھی کبھی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے. چلیں جی ابھی میں آپ کو نا ایک ڈیکوریشن پیسز والی دکان پہ لے کے چلتی ہوں. یہاں پہ بہت ہی حسین ڈیکوریشن پیسز تھے لیکن تھوڑے ایکسپینسو تھے کیونکہ یہ دکان جو ہے نا یہ بالکل مین روڈ کے اوپر تھی. کوشش کریں اگر آپ گھر کو سجانے کے لیے کوئی ڈیکوریشن پیسز خریدتے ہیں تو بازار میں ہی جائیں, مطلب لوکل مارکیٹ کو وزٹ کریں. وہاں پہ ایکسپلور کرنے پہ بڑی اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور ریزنیبل پرائسز پہ. اگر آپ لوگ مین روڈ پہ جائیں گے تو مین روڈ والی دکانوں نے بہت ہی ہائی ریٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اتنے ہوتے نہیں ہیں. ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے پھر مین روڈ پہ جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے کرائے بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کو بجلی کے بل بھی زیادہ آتے ہیں, تو اس حساب سے ہی وہ پھر ساری کسر گاہک سے ہی نکالتے ہیں. چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کیا شاپنگ کر کے لے کے آئی ہوں, اور جن کے یوٹیوب چینل ہے ان کے لیے ٹپس بھی شیئر کروں گی کہ آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے سیٹ اپ کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو اس طرح سے آپ دکھائیں گے نا جس میں آپ نے صرف اپنا ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے تو اتنی ویڈیو بورنگ لگے گی کہ آپ پیچھے سے بول رہے ہیں اور ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے یا اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک کونے میں تھوڑے سے فلاور رکھ لیں گے تو آپ کی ویڈیو بہت ہی پروفیشنل لگے گی اور جو ویڈیو کا فریم ہے وہ نکھر کے آئے گا, خوبصورت لگے گا. اس طرح سے یہ جو پھولوں کے 2 بنچ ہیں اس ایک کی قیمت 400 ہے. یا نہ تو اتنے اچھے ہیں نہ ہی اتنے ہلکے ہیں. یہ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں بھی یوز ہو جائیں گے اور جو ٹہنیاں ہیں وہ ہم کبھی وال ہینگنگ یا پلانٹر وغیرہ بنائیں گے نا تو اس میں یوز کر سکتی ہوں. اس کے بعد ہیں یہ کینڈل جو کہ پلاسٹک کی ہیں اور یہ LED پلاسٹک کینڈلز ہیں. یہ میں نے دراز پہ دیکھی تھیں جن کی قیمت 400-500 کے اراؤنڈ تھی. 6 کا سیٹ تھا. پھر ڈلیوری چارجز بھی ہر سٹی کے الگ سے ہوتے ہیں تو مجھے یہ کافی مہنگی ملی. اور جیسے ہی میری ان پہ نظر پڑی تو میں نے ان کی پرائس چیک کی. 75 روپیز کی یہ ایک ملے گی.
ہر سٹی میں $1 یا £1 شاپ ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو ایسی چیزیں بڑی اچھے سے مل جاتی ہیں ہوم ڈیکور کے ریلیٹڈ. ان کو لا کے آپ اپنی کچھ اس میں ایڈیشن کر کے ان سے اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک گلاس کا جار لیا، جیم والا جار، اس کو میں نے روپ سے کور کر لیا تاکہ یہ پیارا بھی لگے، اور ہم نے اس کے اوپر ایک بو لگا دی، اور چھوٹا سا میں پھول دیکھ رہی تھی کہ میں کوئی پھول اس میں لگاؤں جو کہ اس کی بیوٹی کو انہینس کر. ہر کسی گھر میں نیچرل لائٹ نہیں آتی ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں تو اپنے جہاں پہ آپ کی ویڈیو بنانے کی پلیس ہے وہاں پہ آپ اس کو آن کر کے رکھ سکتے ہیں. کچن میں اگر کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنا چاہیں تو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ایک وارم اور سافٹ سا ٹچ دے دے گی، آپ کی ویڈیو کو پروفیشنل بھی بنائے گی. اب میں کیا کروں گی، جب بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو ہم اس جار کے اندر اس لائٹ کو آن کر کے رکھیں گے، کیونکہ یہ گلاس کا جار ہے تو ویڈیو جو یہ لائٹ ہے اور زیادہ آئے گی، برائٹ نظر آئے گی اور وارم بھی لگے گی. باقی آپ ان کو جس طرح چاہے یوز کر سکتے ہیں. اگلی جو چیز ہے یہ ہے میرے پاس گلو گن. اگر آپ اپنے DIY کو پروفیشنل فنیشنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ یوز کریں گلو گن کا. اس سے آپ کی چیز ایک تو فوراً جڑ جائے گی اور ایک پروفیشنل رزلٹ دے گی آپ کو، دیکھنے والے کو چیز بالکل پرفیکٹ جڑی ہوئی نظر آئے گی. اس کی قیمت تقریباً 900 کے اراؤنڈ ہے، اور ان کے ساتھ جو گلو سٹکس ہیں میرے پاس وہ 300 کی 12 مجھے ملی ہیں. یہ میں نے ہول سیل دکان سے لی ہے. اچھا، جب سے میں نے DIY بنانا سٹارٹ کی ہیں تو میری یہ تیسری گلو گن ہے، اور پہلی گلو گن مجھ سے ہی غلطی سے ٹوٹ گئی تھی، ایسے کہ جب اس کا ٹریگر ہم ٹھنڈی کا دبا دیتے ہیں گلو سٹک لگا کے تو وہ فری ہو جاتا ہے، اندر سے کریک ہو جاتی ہے. دوسری بچوں نے توڑ دی یوز کرتے ہوئے، اور اب میری یہ تیسری ہے. لیکن اگر آپ اس کو فل گرم کر کے یوز کرتے ہیں نا، اور بلکہ اس کا سوئچ لگا کے ہی یوز کر لیا کریں، تو آپ کو بالکل یہ ایک پروفیشنل رزلٹ دیتی ہے. یہ دیکھیں، ایک میری یہ ہے، ایک کہ میں نے پرزے نکال کے اس میں فکس کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ نہ ہو سکی. کافی مہینوں سے میں اس کو ایسے ہی یوز کر رہی تھی کہ لے لوں گی، اچھا لے لوں گی، ابھی کام چل رہا ہے. تو ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی چیز کو جوڑنا ہے، اس کو بھی صحیح سے سیٹ کریں اور اس کو بھی پیچھے سے پریس کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا. نیکسٹ ہیں جی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. جب ہم نے کبھی آرگنائزیشن کی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو چیزیں جو ہم یوز کریں نا ویڈیو میں، دل ہوتا ہے کہ وہ اچھی اور پیاری ہوں، جو ہم نے نہ یوز کی ہوں نئی نئی سی لگیں، ویڈیو اچھی لگے. ویڈیو میں ہم کیونکہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم پرسن خود نہیں سامنے آتے، تو چیزیں بھی پیاری ہونی چاہیے. جیسے یہ چھوٹی سی باسکٹس ہیں، اور کوئی چھری وغیرہ یوز کرنی ہوتی ہے، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہم آرگنائزیشن میں یا کٹنگ میں یوز کرتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی تھی میں نے لے لیں. ایک عدد مرر لیا تاکہ ہم کبھی کوئی مرر والی ڈیکوریشن شیئر کرنا چاہیں، سینٹر میں مرر لگا لیں، ارد گرد کوئی جوٹ روپ لگا لیں یا فلاور وغیرہ لگا لیں، تو اس سے بھی ہم ایک آدھ آئیڈیا بنا سکتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے پینٹس کی. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرے پینٹ نہیں ہیں تو ہم یہ سپرے پینٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ہارڈ ویئر کی شاپ سے مل جائیں گے. 300 کی ایک باٹل آتی ہے. اگر آپ کسی ہول سیل شاپ سے لیں گے تو آپ کو یہ سستے ملیں گے. اگر آپ کسی آن لائن سٹور سے منگوائیں گے یا خود جا کے کسی بھی ایسے سٹور سے پرچیز کریں گے جو کہ ایک ریگولر شاپ ہے، تو وہاں سے آپ کو 700-800 کی باٹل ملے گی. تو میں نے یہ 300 کی اس طرح 300 کی میں نے 3-4 باٹلیں لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب بات کرتے ہیں ان کو یوز کرنے کی. اگر آپ کوئی DIY شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو فوراً سے سپرے کر کے اس کا کلر چینج کر کے اس کو بالکل نیو لک دے سکتے ہیں. اگر آپ اس کو گھر میں عام استعمال کے لیے لے کے آتے ہیں، جیسے اگر آپ نے کوئی لوہے کی چیز بنوائی ہے، میں نے یہ ٹیبل کا سٹینڈ بنوایا تھا اور یہ اپنے لوہے کے اوریجنل کلر میں ہے، صرف اس کے اوپر سپرے پینٹ لگا ہے تو یہ بالکل نئے کے جیسا دکھنے لگا. 300 میں یہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ کور ہو گیا اور بالکل نئے کے جیسا نکل آیا. تو بس جی یہی تھی وہ کچھ چیزیں جو کہ اگر آپ ایک نیا چینل بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا آپ کا چینل ایک پرانا ہو چکا ہے اور آپ کنٹینٹ اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں تو یہ چند چیزیں اپنے پاس لے کے رکھ لیں، جس سے آپ کی DIY بنانے میں کافی آسانی ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو کی کوالٹی بھی کافی امپروو ہوگی. باقی ڈیپینڈ کرتا ہے لائٹنگ پہ. اگر آپ اپنی ویڈیو کو کسی ونڈو کے پاس ریکارڈ کریں گے نا تو ویڈیو کی لائٹنگ بھی اچھی ہوگی. یہی تھی ہماری ویڈیو آج کی. امید ہے آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں کہ آپ لوگ عام روٹین میں یا یہ پینٹ گلو گن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کا
ان کا اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ایک ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. یہ میرے بیٹے کا پروجیکٹ تھا جس کے لیے ہم نے گھر میں ایک ٹینک سٹال لگانا تھا، تو میں نے یہ سارا لگایا تھا اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو بس جی یہی تھی ہماری ویڈیو، امید ہے اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.